بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی امجد علی خان صاحب۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی قانون سازی ہو، کوئی غریبوں کا بھی بھلا ہو؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بڑے واضح موقف سے کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے آئیں، اگر اداروں کی بات کرنی ہے، پاکستان کی عوام کے مسائل کی بات کرنی ہے، بالکل کریں گے، لیکن جہاں تک کرپشن کیسز ہیں، این آر او ہے، وہ اس پہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن انہیں چونکہ اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں، اس لیے وہ اسی حد تک کھڑے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا الزام تو یہ ہے خان صاحب کہ جو 16-17 لوگ تھے جنہوں نے ووٹ ادھر ادھر کیے، بعد میں پرائم منسٹر نے ان سے ووٹ اعتماد کا ووٹ لے کے ان کو این آر او دے دیا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے، اور ابھی تک چونکہ ہم کسی ایسے بندے پہ، ایسے آنریبل ممبر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے جس کے بارے میں ہم کانفیڈنس سے یہ کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں دیا۔ ابھی ہوا میں تو باتیں نہیں ہو سکتی، اور ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ خان صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو 16-17 لوگوں کا پتہ ہے، اور میں نے بھی فائل میں ان کے نام دیکھے ہیں۔ جی، ابھی میں نے جیسا کہ کہا کہ ابھی جب تک پوری طرح معلومات نہ مل جائیں اس وقت تک ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ خان صاحب، آپ جس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں وہ قبائلی علاقہ بھی ہے، بڑے بڑے جاگیردار وہاں موجود ہیں، بہت سارے سرمایہ دار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ وہاں سے جیت کے آئے ہیں، تو آپ نے اپنے حلقے میں عوام کو جو وعدے کیے تھے، کیا 2-2.5 سال میں آپ کچھ اس میں عمل درآمد کرا پائے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہمارا جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم ہیلتھ سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں بہتری دیں گے۔ الحمدللہ ہم وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے، الحمدللہ یونیورسٹی آف میاں والی، پھر میاں والی کے طور عرض میں ہم اسکولوں کی حالت بہتر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح ہاسپٹل جو ہیں ان کے جو نظام ہے اس کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس میں مدد کرنے والی ہے۔ خان صاحب، آپ کی حکومت جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئی تھی، لیکن غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ خود حلقہ جیت کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے عوام کیا آپ کو بتا رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جب پاکستان کی اکانومی ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے اب پورے اس کے اوپر ایک بہت بڑی لمبی چوڑی میرے خیال میں پروگرامز بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سرکلر ڈیٹ کتنا چھوڑا تھا، انہوں نے فسکل ڈیٹ کتنا چھوڑ گیا تھا۔ پھر دیکھیں، توازن نہیں تھا آپ کے اخراجات، آپ کی آمدن میں، آپ کے پاس ڈالر آپ کے پاس نہیں تھا، تو اچھا قرضے بے تحاشا آپ کے پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملک کی اکانومی، جب قوم جب لٹ جائے تو اس کی بحالی میں تھوڑا بہت وقت لگتا ہے۔ یقیناً لوگ سفر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم اس سے کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں چل رہے، لیکن جب ملک لٹا ہوا ہو تو اس کو کھڑا ہونے میں تھوڑا بہت وقت لگتا ہے۔ خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگلے 2 سال میں کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کر پائے گی؟ کو عوام کو کھانے پینے کی چیزیں سستی فراہم ہو جائیں گی؟ دیکھیں، ہم ہر روز اس کے اوپر ہماری جو معاشی ٹیم ہے اور خان صاحب بذات خود ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور مطلب انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ خان صاحب، دنیا کا کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آتا جہاں پناہ گاہ بنائی ہو یا لوگوں کو کھانا فراہم، حکومت ریاست کھانا فراہم کر رہی ہو اور اس نے ترقی کی ہو۔ لوگوں کو معاشی روزگار دینے کے حوالے سے حکومت اقدامات نہیں کر رہی، لیکن پناہ گاہیں بنانے پہ زور دیا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی دیکھیں کہ اکانومی جب مشکل میں آئی کرونا کی وجہ سے، تو اس کو اٹھانے میں آپ کو علم ہوگا
کہ آپ نے کتنا انڈسٹری کو اٹھانے میں کتنا دیکھیں 1200 ارب روپے کا ایک میجر چنک دیا. اس میں غریب بھی تھے, اس میں نادار بھی تھے, لیکن اس میں ایک بڑا پیکج دیا گیا انڈسٹری کے لوگوں کو بھی. لیکن اس کا کوئی امپیکٹ غریب آدمی پہ, عام آدمی پہ نہیں پڑا جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں یا دوسری انڈسٹری دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے کئی دہائیوں کے بعد آج وہ اپنا آرڈر پورا کرنے میں انہیں مشکل آ رہی ہے. دنیا سے انہیں اتنے آرڈر ملے ہیں, اور ہمارے وہ انڈسٹری جو بند پڑی تھی ان کو مطلب شارٹیج ہے مزدور کی, ٹیکنیکل لوگوں کی شارٹیج ہے. لیکن خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ آرڈر بہت زیادہ آ گئے ہیں, یہ اس وقت جو صورتحال ہے کب تک یہ جو ہے بہتری کی طرف چلی جائے گی؟ کوئی اگلے 2 مہینے میں, 6 مہینے میں, سال میں, کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہو کہ جب آپ کو فرض کریں سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں سے ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں, ایک انجیکشن لیتے ہیں, تو آپ فوراً آپ کو ایک آرام آ جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کی معیشت کا سوال ہو تو اس کے جو ثمرات ہیں اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. آپ یہی کہیں کہ صبح آپ گئے اور شام کو واپس آئے تو آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی, اتنا نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا بہت وقت لگتا ہے. خان صاحب آپ اس دن قومی اسمبلی میں موجود تھے جس دن پرائم منسٹر عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا. اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ہی پورے نہیں تھے جو اعتماد کا ووٹ دیا ہے, وہ تو لوگ کم تھے. کیا صورتحال تھی وہاں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر, اور میں چیلنج کرتا ہوں اپنی پوری اپوزیشن پارٹی کو, ایک بھی ممبر کی وہ نشاندہی کر دیں جیسا کہ اسپیکر صاحب نے کہا, ہم ایک ممبر کہہ دیں کہ وہ نہیں آیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک پروسیجر ہے, جو بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی جب انٹر ہوتا ہے تو اس کو مانیٹر کیا, اس کی ایک اٹینڈنس ہے. اس کے بعد جس کے لیے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے لیے ایک سچ پروسیجر ہے جس کے تحت ڈویژن ہونی ہے, اور ہر ایک ممبر نے وہاں پہ پھر ڈویژن میں حصہ لینا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے گنتی کر دی, نہیں, ہر ایک ممبر جو ہے وہ لابی میں جائے گا, اور اس وقت تمام لابیز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں, نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے. تو کیا وہاں جو مطلوبہ تعداد تھی وہ موجود تھی جی؟ یس آف کورس, اس میں 1% شک کا شائبہ بھی ہونا نہیں چاہیے تھا. اسپیکر صاحب نے ذمہ داری سے کہا کہ اگر کوئی بتا دے تو میں ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. امجد علی خان صاحب, کیا پرائم منسٹر عمران خان نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا ہے, ان کی مشکلات جو پولیٹیکل مشکلات ہیں وہ اب کم ہوں گی یا ان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو جب آپ مافیا کے خلاف لڑتے ہیں تو آپ کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں. آسان راستے تو ہمارے لیے بڑے تھے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. مشکلات چلتی رہتی, لیکن اسی کا نام ہے کہ یہ آپ کو اونچا لے کے جاتی ہے. وہ کہتے کہ تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو امجد علی خان صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. امجد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرائے ہیں ان 2-2.5 سالوں میں, ذرا ان کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. سجاد بھائی, پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے, میاں والی یونیورسٹی ہے, روڈز ہیں, اس کے علاوہ گیس ہے, بجلی کے پروجیکٹس ہیں, نیو سرکل آفیسز ہیں, گیس کے آفیسز کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. پھر آپ کا بیسک انفراسٹرکچر جو ایجوکیشن کا تھا اس کو بہتر کر رہے ہیں, ہاسپٹلز کو بہتر کر رہے ہیں.
الحمدللہ جو پانی کے مسائل ہیں وہ بھی ہم کسی حد تک کوشش کریں کہ لوگوں کو صاف پینے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کے ذریعے صاف پینے کا پانی ملے. تو کافی ساری چیزیں ہیں، اور پھر ہم تھانہ کچہری کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ سیاسی انفلوئنس نہ ہو. خان صاحب، یہ تھانہ اور کچہری کے نظام کا پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ پولیس ریفارم کریں گے، ان کے لیے ناصر درانی صاحب کو لائے اور پھر ان کے ساتھ چل نہیں سکے، ان کو ہٹا دیا. 2.5-3 سال میں 4-5 آئی جیز تبدیل کر دیے. تو یہ کیسے بہتر ہوگا جی پولیس کا نظام؟ کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر لانے کے لیے. سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کی نظر میں بھی، لیکن جب جو بیٹھا ہوتا ہے جو چلا رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کون کتنا ڈیلیور کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. دورانی صاحب ہمارے لیے محترم ہے، میں بھی ان کے ایشوز تھے، انہوں نے بتایا کہ میری کوئی ذاتی مصروفیات ہیں، ذاتی کوئی ایشوز تھے، کیونکہ وہ ریٹائر اس وقت ہو چکے تھے KPK سے یا اپنی سروس سے. تو میں بھی انہوں نے پنجاب میں وہ چونکہ ریٹائر بندے کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری تو کوشش تھی، ہم تبھی ان کو لے کے آئے تھے پنجاب میں کہ وہ بہتر کر سکیں. خان صاحب، اپوزیشن جو ہے وہ آپ بقول آپ کے NRO مانگ رہی ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی تلخی بڑھ رہی ہے. یہ اب اس کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں کہ عوام کی بھلائی کے لیے بھی کوئی کام ہو؟ دیکھیں، اپوزیشن کا ہے ذاتی ایجنڈا. اپوزیشن کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان کو NRO دیے جائے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ ہم NRO نہیں دیں گے، کرپشن کے کیسز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی نیشنل ایشوز پہ ہمارے ساتھ آئیں، آج بھی ہم آپ کے چینل سے بھی دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ، ہاں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں قومی لٹیرے ہیں یا یہ چور ہیں، یہ 2.5-3 سال میں تو کسی کے خلاف کوئی مقدمات آپ ثابت نہیں کر سکے کورٹ میں. دیکھیں، ہمارا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ پچھلے ادوار کے ہیں اور نیب کے تھرو جو ہے یہ عدالتوں میں گئے. عدالتیں نہ ہمارے محتاط ہیں نہ نیب ہمارے محتاط ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس نے اس ملک کو کتنا لوٹا. مے فیئر کے فلیٹ کہاں سے آئے، سرے محل کہاں سے آئے، دبئی ٹاور کہاں سے آئے. یہ جو بڑی بڑی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں اربوں خربوں کی خریدی ہے، تو کیا پیاز جب کھایا جاتا ہے تبھی منہ سے بدبو آتی ہے، بغیر کھائے تو نہیں آ سکتی نا جی. ان سے پہلے ان کی اگر معاشی پوزیشن دیکھیں اور آج کی معاشی پوزیشن دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. آج جو یہ جتنی لگژری لائف گزار رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے بھی آج سے یہ گزار رہے تھے؟ خان صاحب، یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ کیسے بہتر ہوگی؟ آپ کے پاس تو وہی وزیر خزانہ ہے جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے. دیکھیں جی، وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ میں بھی اس وقت جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی طور پہ میں بھی ڈیلیور کیا، لیکن نیچے جو کرپشن تھی وہ اتنے شاید ڈیلیور نہ کر رہے ہو. کیونکہ دیکھیں شوکت اپنا ہمارے شیخ حفیظ صاحب جو ہیں وہ انٹلیکچوئل ہیں اور دیکھیں انہوں نے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک کے لیے جو اگر جس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو تو وہ میرے خیال میں اس پہ بلیم گیم کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. خان صاحب، یہ حکومت جو ہے PTI کی حکومت، یہ آپ جیسے لوگ جو ہزاروں ووٹ لے کے آئے ہیں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کے علاقوں سے آپ کا الیکشن جیتنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ لوگ باہر ہیں اور حکومت میں ساری اہم پوسٹوں پر ٹیکنوکریٹس ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کپتان کا استحقاق ہے کہ وہ کس پلیئر کو کس اس پہ کھلانا چاہتے ہیں، تو اس پہ میرے خیال میں کرٹیسائز کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے. نہیں، لیکن خان صاحب ان کا فیصلہ تو ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے جس کو رکھیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو PTI کے چہرے ہیں، جو فیس ہیں لوگ، وہ تو اہم پوسٹوں پر نہیں ہیں. اہم پوسٹوں پہ تو کچھ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں. دیکھیں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، نہ میں نے کسی MLA سے سنا ہے کہ وہ ان کو کوئی ایشو ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ MLAs نے جو ووٹ دیے ہیں انہوں نے پیسے نہیں لیے، لیکن انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ صرف اسی وجہ سے دیے کہ ان کو خان صاحب اہمیت نہیں دے رہے تھے. میرے خیال میں اس پہ ابھی میرے خیال میں تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا.
آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد ملک میں کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی اپوزیشن سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن نیشنل ایشوز پہ آئے، بالکل ویلکم، لیکن جب وہ NRO کی بات کرے گی، کرپشن کیسز کے اوپر بات کری، اس پہ کوئی ہم بحث کرنے یا ان سے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہیں۔ خان صاحب، آپ کی حکومت کی کارکردگی جو ہے 2-2.5 سال کی، وہ یہ ہے کہ آپ ضمنی الیکشن میں ساروں میں ہار گئے ہیں، کراچی سے لے کے اور ڈسکا تک سارے الیکشن آپ ہار گئے ہیں۔ آپ سینٹ کی سیٹ بھی اسلام آباد سے ہار گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کوئی پارٹی میں غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی سیٹیں تھیں یہ ہماری سیٹیں نہیں تھیں، یہ اس سے پہلے ہم بہت زیادہ مارجن سے ہارے تھے۔ تو اب دیکھیں، کوئی بھی جب پارٹی الیکشن میں جائے، میں کسی بھی پارٹی کا کہہ رہا ہوں، جب الیکشن میں جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں جاتی کہ اس نے صرف جیتنا ہے، بلکہ وہ اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں کو ہمارے نظریے کا پتہ چلے۔ اور الحمدللہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ہر جگہ، اب ڈسکا میں دیکھیں، اس سے پہلے ہم بہت زیادہ لیڈ سے ہارے تھے، اب جب وہاں پہ بالکل صورتحال مختلف تھی، اسی طرح پی پی جو تھا الیکشن وہ بھی مختلف تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے زیادہ ووٹ دیے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو کیا یہ آپ کا جو منشور ہے اور آپ کی جو کارکردگی، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کہیں الیکشن ہو تو PTI کا پھر کوئی چانس بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف رول کرے گی۔ تو بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہی جی PTI؟ اس کے لیے نیا نظام لایا جا رہا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام ہو جو مکمل ہو، اور اس میں نچلے تک جو ہمارے جو مڈل کلاس کے جو عام لوگ ہیں ان کو اختیارات ملیں۔ یہ کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے؟ ہو رہی ہے جی، کوئی اگلے 6 مہینے میں ہو سکتے ہیں؟ جلدی ہو جائیں گے۔ اچھا خان صاحب، پنجاب کی صورتحال کے بارے میں بتائیں۔ پنجاب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کوئی بہت بڑی انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے، کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا بن رہا ہے وہاں؟ ابھی کچھ کہنا میرے خیال میں ایسے ہی ریومرز کے اوپر، اور میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلا دیں جی۔ تو پنجاب میں آپ کے خیال میں پنجاب میں ابھی کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے؟ ابھی تک تو کسی کے علم نہیں ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لائے، وہ اس حوالے سے چودھریز کو بھی مل رہے ہیں، اس حوالے سے حکومت کوئی ہوم ورک کر رہی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہر وقت تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ خان صاحب، آپ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سرائکی صوبہ بنائیں گے، اس حوالے سے کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ کیا اگلے 2-2.5 سال جو آپ کے پاس ہیں اس میں کوئی سرائکی صوبہ بن جائے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکٹریٹ بن گئے ہیں، ایون بہاولپور میں بھی بن گئے، ہاں اتنا ملتان میں بھی بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کام ہو رہا ہے جی۔ تو کیا سرائکی صوبہ بنانے کے لیے آپ اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ملکی مفاد میں ہے کہ نیا صوبہ بنایا جائے، خان صاحب نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کر رہے آپ پنجاب میں؟ ہم کر رہے ہیں جی، ہم ہر سطح پہ باتیں کر رہے ہیں جی۔ تو امید رکھی جائے کہ آپ کے اس 5 سالہ دور میں سرائکی صوبہ بن جائے گا؟ لیے جو جتنا گورنمنٹ کے اختیار میں تھا وہ الحمدللہ ہو گیا ہے، سیکٹریٹ بن گئے ہیں اور فعال بھی ہیں۔ ان کے لیے آپ کو پتہ ہوگا تیزی سے کام ہو رہا ہے جی، اور میکسیمم بجٹ بھی دیا گیا ہے جی ساؤتھ پنجاب کو۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہر 3 ماہ کے بعد وزراء کی کارکردگی چیک ہوگی، جو بہتر ہوں گے وہ کیبنٹ میں رہیں گے، جو بہتر نہیں ہوں گے وہ چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ وزراء کی کارکردگی کہیں مانیٹر ہو رہی ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے کہ وزیر کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ہو رہی ہے یہ مانیٹر جی۔ تو اس حوالے سے کوئی تبدیلیاں بھی ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ہفتے میں کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہر منسٹری جو ہے وہ اپنے
اصلاحات بھی لاتی ہے اور وہاں پہ ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ اسی چیز کے آپ کو ایک عرصے کے بعد تھوڑا پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنا کچھ بدل دیا. یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو معلوم ہوگا. خان صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو لوور کورٹس ہیں، کچہریوں ہیں، یہاں کرپشن کی بہت شکایات آتی ہیں، تو نظام عدل میں بہتری لانے کے لیے حکومت کب تک کوئی ریفارمز سامنے لائے گی؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جس میں عام آدمی کی زندگی سہل ہوگی. یہ کب تک متوقع ہیں جی یہ جو قوانین ہیں؟ پوری تیاری ہو رہی ہے جی لا منسٹری میں. تو یہ امید رکھی جائے اگلے کوئی 2-4-6 مہینے میں؟ جلدی جی. خان صاحب قومی اسمبلی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ خود ممبر ہیں، کہ کوئی اب وہاں ہاؤس کی کاروائی پچھلے 2-2.5 سال سے بہتر نہیں چل سکی. اپوزیشن جب آتی ہے تو آپ کے 2-4 وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے ایوان میں. قومی اسمبلی کی ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اقدامات کر رہی ہے تاکہ کاروائی ٹھیک ہو سکے؟ دیکھیں آپ اٹھا کے لیکن جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے اور جتنے قوانین لائے گئے ہیں تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو وہ برا مان جاتے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو امجد علی خان سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی امجد علی خان موجود ہیں. خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، یہ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ IMF کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرا رہے ہیں، اس لیے عوام کو کوئی جو ہے ریلیف نہیں مل سکے گا. تو IMF کی سے کب تک جان چھٹے گی ہماری؟ جتنا یہ دلدل میں پھنسا کے گئے تھے پاکستانی قوم کو، اس سے نکلنے میں تھوڑا بہت وقت لگے گا نا. یہ جو دلدل میں پھنسا کے گئے تھے، ان پر جو مقدمات ہیں ان کے تو کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوئے، نہ کوئی ان سے وصولی ہوئی ہے، اور بلکہ اسی طرح وہ سیاست میں آ رہے ہیں اور اپنی متحرک ہو گئے ہیں وہ تو زیادہ جی. انہیں کرنے ہیں نا جی. تو کب تک امید رکھی جائے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات کے جو آپ ثبوت کورٹوں میں پیش کریں گے اور ان کو سزا ہو جائے گی؟ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، اور نیب جو ہے اپنا کام کریے، کیونکہ نہ ہم ان کے سپوکس مین ہیں اور نہ یہ ہمارے بنائے ہوئے مقدمات ہیں. لیکن خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنے اس دن خطاب میں بھی یہ کہا کہ مجھے اگر حکومت سے بھی نکال دیں گے تو میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ 2-2.5 سال میں آپ کی حکومت نے تمام ادارے آپ کے پاس تھے، ابھی تک ان کے خلاف کوئی کیس بنا کے ثابت نہیں ہو سکے. آصف علی زرداری صاحب ضمانت پہ ہیں، اور پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قیدی جو ہے وہ ضمانت پہ باہر چلا جائے. آپ کے دور میں نواز شریف بھی باہر چلا گیا ہے. دیکھیں آج ان کی چیخو پکار کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیخو پکار ہے یہ کس وجہ سے، یہ وہی چیخو پکار ہے کہ انہیں NRO دیا جائے یا ڈھیل دی جائے. تو یہی وجہ ہے کہ آج وہ جتنا شور مچا رہے ہیں تو یا سڑکوں پہ وہ جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے ہیں تو وہ آج ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج انہیں وہ ڈھیل نہیں دی گئی. اسے کون گرا سکتا ہے؟ خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان کی جو 2-2.5 سال کی کارکردگی اور پالیسی ہیں ان کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے 40 دن میں آ کر ملک کی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا. کیا پرائم منسٹر میں صلاحیت نہیں ہے، وہ کر نہیں پا رہا ہے، یا ان سے ہو نہیں رہا؟ یہ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے. خان صاحب جتنا کام کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی جو آپ کی فارن پالیسی تھی، الحمدللہ آج پوری دنیا میں بہت سارے ایسے محاذ تھے جو آپ نے دیکھے جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. آپ نے اپنے دشمن کو ناکو چنے چوائے. آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات تھے اس میں بہتری ہے. دیکھیں وفاق 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو وفاق سے نکل کے پروونس کو چلی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی
عمران خان صاحب جتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے علم میں انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، اور یقیناً بہت سارے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ کے حالات جو ہے وہ بہت ادارے جو ہیں جو نیچے تک چلے گئے تھے وہ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ آج۔ اپوزیشن تو یہ الزام لگاتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا بھی سودا کر دیا۔ دیکھیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سودا کر کے آئے تھے۔ جب مودی سرکار گورنمنٹ میں آئی تھی تو مودی سرکار کے اس کے جو منشور میں تھا کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور جب انڈیا میں یہ مودی سرکار کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے وہ ساڑیوں پہ اور پتہ نہیں کن کن تحائف پہ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہوا تھا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت یہ طے کر چکے تھے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانے یا اس کو بدلنے کے لیے بھی حکومت کوئی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، وہ قوانین جو ملک کے لیے بہتر ہوں، اگر وہ تبدیل ہو سکتے ہیں تو ضرور تبدیلی لانی چاہیے۔ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کب تک جو ہے یہ سوچا جائے کہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور غریب عوام جو ہیں جو بہت مشکلات کا شکار ہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی بہتریاں آئیں گی؟ اپوزیشن قومی مفاد میں کام کرنا شروع کرے گی تو یقیناً ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جہاں تک غریب عوام کے لیے کام کریں گے ہم اس کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک اٹھے گا اور پاکستان کے ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت پر بھی بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہتی ہے چینی چور ہیں، یہ آٹا چور ہیں، یہ میٹرو پشاور میں کرپشن ہے، اور نیب جو ہے ان پہ کوئی مقدمات نہیں بنا رہا۔ یہ جو صورتحال ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کہ جو ان مافیاز کے خلاف گئی اور انہوں نے ایف آئی اے کے ذمہ لگایا، تبھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور جہاں تک کسی کو کسی پروجیکٹ کے بارے میں شک ہے تو نیب کھڑی ہے، اس میں جائیں۔ کسی کو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آج جو ہے وہ کوئی برہمن نہیں ہوگا، اور احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ خان صاحب فارن فنڈنگ کیس جو الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے اس کو رکوانے کے لیے مختلف آپ حربے استعمال کر رہے ہیں، اپوزیشن یہ بھی الزام لگاتی ہے۔ گانے والے لگاتے رہے، لیکن جو سچائی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ڈاکومنٹیشن دی گئی ہیں، تاریخ میں اتنی ڈاکومنٹیشن نہیں دی گئی، اور جن لوگوں نے فنڈنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے سب کے نام دیے گئے۔ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان کی جو پولیٹیکل مشکلات ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے حکومت کے پاس کوئی پلان موجود ہے کہ اپوزیشن کا مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیں، مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا، تبھی ہم لیڈرشپ تبھی کہلاتی ہے نا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلاڑی ہیں، ایک بولر ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاست کس طرح ہوتی ہے، اسی لیے وہ مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ خان صاحب ایک کھلاڑی ہے، ایک سپورٹس مین ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک سنسیئر اور لائل پاکستانی ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، تو آج وہ پاکستانی سیاست کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سیاستدان انہوں نے سوائے لوٹنے کے علاوہ کیا کیا ہے، تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ وہ جس طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن خان صاحب جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوٹنے کا وہ کیا، ان کے دور میں موٹر ویز بنے اور میٹروز بنی اور بہت سارے پروجیکٹ بنے، خان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں دیا جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے بنایا 2.5 سال میں۔ دیکھیں، آپ اپنے واٹر سٹوریج دیکھیں جو خان صاحب کے ادوار میں ابھی تعمیر ان کی شروع ہوئی ہے۔ آج آپ کی اکانومی جو ہے جو بیٹھی ہوئی تھی، آج آپ کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور آپ کے جو آمدن ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کے وہ میگا جو پروجیکٹس ہیں، آپ NHA کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بلوچستان کو کتنے حصہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو صرف نظر ہونی چاہیے دیکھنے والی، اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔
خان صاحب، آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت 15 دن بعد بڑھ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ خود اپنے حلقے سے لوگوں سے رابطے میں ہیں کہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے۔ اتنے مہنگے کیے گئے معاہدے کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ تو وہ ان معاہدوں پہ کوئی انکوائری کیوں نہیں کرتے؟ پرائم منسٹر عمران خان ان کے خلاف کیس کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اتنے مہنگے معاہدات کیے گئے کہ قوم کو یہ مشکل میں چھوڑ کے گئے۔ تو لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کو تو عدالت نے بری کر دیا ہے جی۔ راجہ رینٹل کا نام کس نے دیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ لیکن وہ انہوں نے خود کہا کہ میں اسمبلی میں کہا راجہ پرویز اشرف نے کہ ہاں میں راجہ رینٹل ہوں، لیکن ان کو تو بری کر دیا عدالت نے۔ صاحب کے خلاف کیس کون لے کے گیا تھا؟ یہ سارے ہی ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے رہے ہیں لیکن ثابت نہیں ہو سکے جی کہیں۔ بھائی جی یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اب یہ مل گئے ہیں نا۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ تو اندر سے ملے ہوئے تھے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کب تک قوم کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ملک سے باہر گئی ہے وہ کب تک آ جائے گی یہاں؟ اس کے لیے دیکھیں آپ کے علم میں ہوگے بہت سارے معاہدات جو باہر کے ملکوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی لیگل قانونی طریقہ کار ڈھونڈا جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے جی۔ اچھا خان صاحب، کرونا کی جو صورتحال ہے اس وقت ذرا مجھے یہ بتائیں، کرونا کی میں تو آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، لوگ بھی مان رہے ہیں، اب جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، گورنمنٹ اپنا پورا کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو ایس او پیز ہیں کل بھی اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری اسد عمر صاحب کے نیچے جو ورکنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری تگ و دو کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی اس بلا سے اس پوری دنیا کو، اس پاکستان کو بچا۔ خان صاحب، آپ کا اپنا حلقہ جو میاں والی کا ہے، آپ کو پتہ ہے قبائلی علاقہ ہے زیادہ تر وہاں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، تو ان تک ویکسین پہنچانے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو انہوں نے ایس او پیز بنائی ہے اس کے تحت ہی ملے گی۔ تو یہ عام آدمی تک کب تک پہنچے گی ویکسین جی؟ اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی۔ خان صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ قوم کو کوئی ایسی امید سنانا چاہتے ہیں جس سے لگے کہ اگلے 6 مہینے میں یہ جو ہے حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہو جائے گی اور عام آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرم کرنے والی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے کے ساتھ عمران خان اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ اس پاکستان کے لیے کام کریں گے، یہ پاکستان انشاءاللہ اٹھے گا اور وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال صاحب نے اور جس کی بنیاد رکھی تھی قائد اعظم نے، وہ پاکستان انشاءاللہ بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ امجد علی خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے امجد علی خان صاحب کی گفتگو سنی، ہم نے کوشش کی کہ ہر امور پر ان سے گفتگو کی جائے اور حکومت کی جو ناکامیاں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے، عوام کی صورتحال بہتر ہوگی، معاشی صورتحال کب بہتر ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھی جائے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔